عابد ساقی صاحب، اب میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے تو اندر کر دیں گے یا مجھے کسی عدالت کے آگے کھڑا کر دیں گے۔ 9 سال سے میں پتہ نہیں 56 کیسز بھگت رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے۔ لیکن کاش ہم بھی بڑے لوگ ہوتے، ہمیں بھی چند منٹوں میں انصاف مل جاتا، نہ دوسری سائڈ کو سنا جاتا، نہ کسی کی دیکھی جاتی۔ ہم توڑ پھوڑ کرتے، جلاتے، ہماری وجہ سے لوگ مرتے، ہم نبوت کے دعوے کر رہے ہوتے نعوذ باللہ، اور کوئی ہماری شان میں تعریفیں کر کر کے قتل ہو رہا ہوتا، ہم اس کے جنازوں پہ بھی نہ جاتے۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہ ایک قانون ہو جائے گا، یا وہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہو جائے گی، چاہے وہ جتنا مرضی تضاد ہو اس کا آئین سے اور قانون سے۔ یہی آج کا سچ ہے نا ساقی صاحب؟ سچ تو چل رہا ہے نا، میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایک واقعے کو اٹھا کے ہم باقی ساری ماضی کی کہانیاں بھول جاتے ہیں۔ اب یہ جو دوست سپریم کورٹ پہ اب بہت تانا زنی کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ کا بریف ہولڈ نہیں کر رہا، نہ میں اس سپریم کورٹ کے تاریخی کردار سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں تو اس سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے، جوڈیشری کلونیل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے ایک حصہ رہی ہے، اور پچھلے 70 سال میں انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کے لیے رات کو عدالتوں کے دروازے کھلے تھے تو وہ درست تھے۔ اب اگر ایک بندے کو انہوں نے ریزنیبلی، ان ریزنیبلی، لیگلی، انلیگلی، وٹ ایور دے ہیو گرانٹڈ ریلیف ٹو دی جینٹلمین، اب اس کو ایک آئسولیٹڈ انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور اب چیخو پکار کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے۔ نہیں عابد صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ نہیں میری ایک سوال کا جواب دے دیں، بس ایک سوال کا۔ بات سن لیں، میں کہتا ہوں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس ادارے کا کردار ہمیشہ طبقاتی رہا ہے، جس طرح ہمارے ریاست کے دوسرے اداروں کا کردار طبقاتی رہا ہے۔ نہیں سر، میں نہیں مانتا۔ میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں۔ عابد بھائی میری ایک بات سنیں، عابد بھائی مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر، مجھے پتا ہے آپ سچ بولتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کیمرے پہ سچ بولیں۔ یہ کل اگر کور کمانڈر کی جگہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کو آگ لگی ہوتی، یہ 5 منٹ میں یہ فیصلہ آتا؟ آج نہیں آتا۔ تو پلیز لیٹس فیس دا فیکٹس کہ ہمارا باعث ہمارے فیصلوں میں اب شامل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں کسی کے گھر کو آگ لگانے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں تشدد پر یقین رکھنے کی سیاست کا میں دائی ہوں، نہ میں نے اس طرح اس کا ذکر بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کا چیف جسٹس نے ذکر بھی نہیں کیا۔ میں نے تو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سیاست کی ہے، جن پر تشدد کیا جاتا رہا ہے، جو آج بھی تشدد کا شکار ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑی فیر بات ہے، ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس کو دیکھیں کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر کیوں حملہ آور ہوئے، لوگ جی ایچ کیو کی طرف کیوں گئے؟ نہیں سر، نہیں عابد بھائی سوری، رول آف لا توڑنے کے لیے میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ نہیں سر، قانون ہاتھ میں لینے کے لیے جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتا میں کسی کو، نہ میں قانون توڑنے کی میں دکھی ہوں۔ دیکھیں ایک منٹ بات سنیں، میں دکھی ہوں اس فیصلے سے، لیکن میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں کورٹ کا اور عدلیہ کا احترام ملحوظ خاطر رکھوں۔ میں وہ نہیں، میں غلط الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، ہماری یہ ٹریننگ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات درست سمجھتا ہوں، اور میں تشدد کی اور وائلنس کی جو بھی حرکات ہوئی ہیں میں ان کی شدید انداز میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کو کسی سطح پہ جسٹیفائی نہیں سمجھتا۔ لیکن یہاں پیپل پرسیپشن کا کویسچن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ آور نہیں ہوئے، لوگوں نے آرمی انسٹالیشن اور آرمی سینٹرز پر حملہ آور ہونے کو پریفر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی شعور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس ملک پر قابض طبقہ اور قابض ایک ادارہ ہے جو اس ملک کو پچھلے 70 سال سے چلنے نہیں دے رہا۔ میں اس بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ملک نہیں چلا سکتے۔ آپ کو انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دینا ہوگا،
آپ کو جمہوری نظام ایک ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں عابد بھائی، ایک بات یاد رکھیے گا میری، آپ میں آن ایئر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آج آپ کو میں آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں سر، آپ مجھے بتائیں، بڑے ادب کے ساتھ میں آن ایئر آپ کو بتاتا ہوں، میں بالکل بتاؤں گا سر، میں آپ کو ابھی آپ کے میں بالکل دوں گا سر۔ اس کے جواب میں ایک سوال ہے، کیا وہ ایک چیف جسٹس نہیں تھے پاکستان کے؟ سن لیں، کو حاضر ناظر جان کر نہیں میری ایک عرض سن لیں، میں دے رہا ہوں اصل میں عابد بھائی، میرا اور آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ قانون سمجھتے ہیں، میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، تو میں تو اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں نے آپ کو کہنی ہے، جب افتخار چودھری نے 2 دفعہ پی سی او پہ اوتھ لیا اور اس کے بعد اس نے پی سی او ججز کو کالعدم قرار دے دیا، تب کسی کو پرابلم نہیں ہوئی تھی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور جب اس وقت نہیں، ایک منٹ عابد بھائی سن لیں، ہم نے کئی سال اس کو ایز اے چیف جسٹس برداشت کیا، جس نے اپنے بیٹے کے لیے اربوں روپے کی کرپشن کرائی، جس نے اپنے سمدھی کے لیے کرپشن کرائی، یہ ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے عابد بھائی، ایک سیکنڈ میں گلتے ختم کرن دے ہو، آپ تاریخ درست کریں، سر آپ سے مراد میں ایک برادری کی بات کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ افتخار چودھری کی عدالتی جبر اور اس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں موجود تھا جناب کے سامنے، بالکل ہم نے اس کے اس رویے کو ہم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس ادارے کی توہین کے مترادف ہے، اس کو یہاں کھڑے رہنا، اس کو بٹھانا۔ لوگ اس وقت پتہ نہیں کن کے اشارے پہ اس کی تحریک چلا کر اس کو بحال کروانا چاہ رہے تھے، ہم اس وقت بھی اس کے خلاف تھے۔ میں آپ کو ایک بات، انہی اشاروں پہ آج عمران خان کی تحریک کامیاب کرائی جا رہی ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہم نے ایک نیا شیخ مجیب الرحمان بنا دیا ہے۔ یاسین آزاد صاحب، آپ میری بات سے ایگری کریں گے؟ پہلے اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو، پھر یاسین صاحب سے پوچھ لیں آپ۔ پہلے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان ایک رات میں پیدا نہیں ہوتا، شیخ مجیب الرحمان ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو رائٹ ٹو لائف نہیں دیا تھا، جب آپ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، فوج وہاں ان پر مسلط کر دی تھی آپ نے، تو انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ آج بھی ساری دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے۔